خاک بھی پھیری او غافلہ تو کہہ دے اللہ او غافلہ تو کہہ دے اللہ او غافلہ تو کہہ دے اللہ. بھائی حضرات سچ بات ہے میں اپنا وقت کر چکا. میرے گھر سے دوست تشریف لائے ہیں رفیق قادری صاحب جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک نعت کے 2-3 شعر تم ضرور پڑھو گے, میری فرمائش ہے. تو میں گو ایسی بات نہیں ہے, ندیم صاحب قبلہ ہے اور دوست ہیں, آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے, لیکن 12 دوست دور سے آئے ہیں, میں ان کی فرمائش پر صرف ایک نعت کے 2 شعر رد کر رہا ہوں جو انہوں نے رد کی ہے. تو جیتے ہیں سب ہی مگر یوں تو جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر اس طرح کر وہ جینا تو کیا بات ہے. دائیں بغداد ہو بائیں ہو کوٹری, دائیں بغداد ہو بائیں ہو کوٹری, دائیں بغداد ہو بائیں ہو کوٹری, درمیاں ہو مدینہ تو کیا بات ہے. دائیں بغداد ہو بائیں ہو کوٹری, یاد طیبہ میں آنسو بہاتے رہو, حال دل مصطفیٰ کو سناتے رہو. ان کی نظریں ان کی چشمے کرم سے سینہ گر بن گیا خود مدینہ تو کیا بات ہے. یوں تو جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر, اور مال دولت کی رات بڑی چیز ہے, باغ جنت کی چاہت بڑی چیز ہے. اور اپنے دل کی انگوٹھی میں لو تم سجا, اپنے دل کی انگوٹھی میں لو تم سجا. اللہ کا نگینا تو کیا بات ہے, اپنے دل کی انگوٹھی میں لو تم سجا. اور خاص طور پہ انہوں نے جس شعر کے لیے مجھے فرمائش کی تھی مکہ میں فرمائے, نعت پڑھتے تھے جب شاہ احمد رضا, سنتے پاسے آتے تھے خیر الورا. نعت پڑھتے تھے جب شاہ احمد رضا, سنتے پاسے آتے تھے خیر الورا. نعت پڑھ لے کہ کاش الدی مجھے, نعت پڑھ لے کہ کاش الدی مجھے, ملے ایسا کرینہ تو کیا بات ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت ماشاءاللہ. ذکر رب ذوالجلال اللہ اللہ, اور ہے یہ مومنوں کی ڈھال اللہ اللہ. اپنے محبت بھرے کلام سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے انجمن سرفروشان اسلام کے مخلص و مہربان ساتھی جناب محمد اکرم ادوی صاحب. دوستو, صحیح معنوں میں انجمن سرفروشان اسلام اس میں ذات کے پیغام کو لے کے چلی, جس کا ابھی اپنے آشار میں اکرم ادوی صاحب بیان کر رہے تھے. اور کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں مگر تھا تو ہی تو, اللہ 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 اللہ. اور کیوں کیا ابن حیدر نجام پنا, کان کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا, کیوں کیا ابن حیدر نجام پنا, کان کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا. دار پہ چڑھ کے منصور نے کیا کہا, سب بنا کر کھلونے رہا تو ہی تو, اللہ 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 اللہ. اور گل سے میں نے یہ پوچھا, ارے خوبرو آئے
کس کی برقے تجلی سے تو جل گیا؟ بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ ہے ابھی تک اسی آگ کی آرزو۔ اللہ 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 اللہ، اور پھر نغمہ اللہ گونجا ہے کیا رسو، چپ ہے میری زبان دل کرے اللہ، اور یار آزے گوہر تیرے نوری جوہر، یار آزے گوہر تیرے نوری جوہر، تو نے خونے جگر سے کیا ہے وضو۔ اللہ 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 اللہ، یعنی کہ دوستو اس پیغام میں اس شاعر نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اگر حضور علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے تشریف لائے، جس وقت دنیا میں نسل نسلی کا عالم تھا، جس وقت مادیت عروج پر تھی، جس وقت نفس پرستی اور بتوں کی پوجا عام تھی، اس وقت میرے آقا تشریف لاتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھا کہ اگر کوئی حیران پیدا ہوتا ہے اللہ موسیٰ پیدا کرتا رہا، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیکھا کوئی نمرود پیدا ہوا ہے اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ابو جہل ابو لہب جیسے پیدا ہوئے ہیں اللہ نے میرے آقا کو معبود فرمایا، اور آقا کی امت میں جب انسان کے آقا کی امتیوں کے سینوں میں آقا کی محبت ختم ہو گئی اور ان کے سینے مادیت پرستی میں دوبارہ پھنس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے گوہر شاہی جیسی ہستی کو بھیجا۔ تیرے شاہی میرے شاہی دنیا پہ ہے جس کی شاہی، کون کرے گا رہنمائی، تیرا ماہی میرا ماہی، تیرا شاہی میرا شاہی۔ دوستو جب اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھی، اس گوہر شاہی کی نگاہ اٹھی، انسان کے خالی سینے میں اس نے ذات کو کچھ اس طرح سے صلاحیت کیا کہ انسان کے انگ انگ کو، انسان کے خون کے قطرے کو، ہر خون کے قطرے میں اس طرح اللہ کے نام کو، اس طرح اس نے ذات کو بتا دیا کہ قسم بخدا ان نوجوانوں کو، اگر ان نوجوانوں کو مارا تو جا سکتا ہے، ان نوجوانوں کے خون، ان نوجوانوں کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نکالا تو جا سکتا ہے، لیکن اس میں ذات کی دولت جو گوہر شاہی نے عطا کی ہے وہ نہیں نکالی جا سکتی۔ اور دوستو اس مرد کامل کی نگاہ اٹھی، اس نے اس شعر کو سامنے لا کے وضاحت کر دی کہ نگاہ مرشد کامل سائنس کے مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت کی خانہ کی، یعنی کہ اس شعر کو اس نے اپنی نگاہوں سے کچھ اس طریقے سے انسان کے من میں اتارا، اس کی نگاہ اٹھنا تھی، انسان کا مردہ دل سے اس میں ذات کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور دل سے اللہ کے نغمے بلند ہوتے ہیں، اس کی نگاہ اٹھتی ہے، پھر اللہ کے کامل ولی انسان کے سینے کو پاک کرتا ہے، انسان کے سینے کو مدینہ بنا دیتا ہے، اس کو مدینے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آنکھیں یہاں بند کرتا ہے کملی والے کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوستوں کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی نگاہ اٹھتی ہے، وہ مرد کامل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کسی ولی کو معبود کیا ہے، اگر لاہور کی سرزمین پر برائیاں ہو رہی ہوں تو افغانستان سے داتا علی حجویری کو یہاں بھیجا جاتا ہے، اگر کہیں پر پاک پتن شریف میں برائیاں شروع ہو جائیں تو حضرت بابا فرید الدین کو بھیجا جاتا ہے، جب پوری دنیا میں برائی ہو جائے تو گوہر شاہی کو معبود کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی نگاہوں سے تمام اس کے سینے سے کبھی برائیوں کو نکال دیتا ہے اور اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی، اللہ کے وصال کی آماجگاہ بنا دیتا ہے، اللہ کی محبت کا مرکزی نقطہ بنا دیتا ہے۔ اور دوستو یہ دل وہ دل ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان کی وسعتوں میں سماتا ہوں تو قلب مومن میں سماتا ہوں۔ یہ دل وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا نہ میں تمہاری سفید نہ میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں